الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز جانشین حضور سیدی دادا باپو حضرت پیر سید منیر باپو قادری جیلانی مدظ اللہ العالی، برادر مکرم حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ اشرفی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج کی یہ محفل عظمت قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فلائٹوں کا جو معاملہ ہندوستان میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے فقیر دیر سے پہنچا، اور یوں بھی جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی سید نور میاں صاحب سے آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سن لی ہوگی، اور محفل ان کی تقریر پر مکمل ہو گئی. اور بھاؤنگر والوں کا یہ مزاج بھی نہیں کہ اتنی دیر تک کہ آپ لوگ بیٹھیں، بہرحال تکلف میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف تہنیت اور مبارکباد اور چند جملے دعائیہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا.
تاکہ آپ کو بار بھی نہ پڑھے. آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہو اور ہم آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. گفتگو پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ. میں دل کی گہرائیوں سے برادر گرامی قدر جناب لکین بھائی کو اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچے نے 11 سال کی عمر میں قرآن مقدس ختم کیا. جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں اللہ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن پیدا فرمائے اور صحیح العقیدہ اور خوش عقیدگی کا یہ ماحول اللہ ان کے گھر میں قیام قیامت نسلاً بعد نسلاً قائم و دائم رکھے. کہ والدین کو، ان کے دادا دادی اور تمام سب کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے استاد حافظ فیصل کو بھی، حافظ فیصل نجمی، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بچے کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ بھاؤنگر کے ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ادارے جامع قادریہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. جب سے میں ان کو جانتا ہوں ان سے ہماری پہچان بڑی پرانی ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہے اور مسرت ہے کہ جن بچوں کو سنی دعوت اسلامی نے پودے کی شکلوں میں لگایا تھا اب وہ پودے خود جو ہے آپ کو پھل دے رہے ہیں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ ماشاءاللہ جامعہ قادریہ کا یہ فیضان ہے جو جاری و ساری ہے ماشاءاللہ. اور جامعہ قادریہ اور اس علاقے کے سارے اداروں پر اگر کسی کا فیضان ہے تو وہ سیدہ کا لال اور سیدی دادا باپو رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے. یہ برکتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے. حافظ فیصل کو بھی اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے. ہمارے نقیب محفل ہمارے بھائی سید صاحب نے بتایا کہ حافظ فیصل صاحب بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیت کا کام جو بھی کرے، جس انداز میں بھی کرے، ہم سب کو قدم سے قدم ملانا چاہیے. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے کہ اتنی رات تک کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور چونکہ تھوڑی دیر دعائیہ کلمات کی میں نے آپ سے اجازت چاہی ہے تو چند منٹ میں آپ کے ضرور لوں گا کیونکہ میں کافی دور سے حاضر ہوا ہوں اور آپ بھی بہت دور دور سے آئے ہیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ 1450 سال پہلے کا ایک عظیم چیلنج ہے جس چیلنج کو آج تک کوئی پہنچ نہ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیلنج اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں نے لاشیں تو اٹھائی ہے لیکن اس چیلنج کو ہاتھ نہیں لگایا. لوگوں نے اپنے بڑے بڑے صنادید کو خاک چاٹتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر اس چیلنج کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. دنیا جانتی ہے انقلاب کے لیے دو چیزیں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ایک تو خطاب ہے اور ایک تو کتاب ہے. خطاب اور کتاب اسی نے انقلاب پیدا کیا. آپ ہر انقلاب کے پیچھے یا تو خطاب کو دیکھیں گے یا تو کتاب کو دیکھیں گے. چاہے وہ سیاسی انقلاب ہو خطاب ملے گا یا تو کتاب ملے گی. سماجی انقلاب ہو خطاب ملے گا یا تو کتاب ملے گی. اسی طریقے سے مذہبی انقلاب ہو خطاب ملے گا یا تو کتاب ملے گی. ہر جگہ انقلاب کے لیے خطاب اور کتاب دو چیزیں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں انقلاب 1857 کے پیچھے خطاب بھی ہے اور کتابیں بھی ہے. اسی طریقے سے 1947 میں جو ملک کو آزاد ہوا اس کے پیچھے خطابات بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں جس کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل ہے. اگر ایک ایک کتاب اور ایک ایک خطاب کا تذکرہ کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. آپ اس کو اگر سمجھ گئے ہیں کہ دنیا میں انقلاب کے لیے یا تو خطاب ہوتا ہے یا تو کتاب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا اور اللہ رب العزت نے
آفاقی نبی بنا کر، عالمین کے لیے نبی بنا کر، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر، تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر، اور ایک عالمی انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس ہستی کو بھیجا اس کو خطیب بنا کر خطاب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے ہاتھ میں جو کتاب دی گئی وہ کتاب اللہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی۔ اندازہ فرمائے اب وہ انقلاب کیوں نہ آتا؟ معمولی خطیب جب انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ خطیب جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے سامنے جب مسجد اقصی میں خطاب کیا تو سارے انبیاء کرام کہہ اٹھے اللہ اکبر، نہ ایسا چہرہ دیکھا ہے، نہ ایسی زبان سنی ہے، نہ ایسا خطاب سنا ہے۔ سارے انبیاء کرام کے خطبات کا نچوڑ جس نے اپنے چند جملوں کے اندر سمیٹ دیا وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ایسا خطیب اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا، ایسا قائد اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا جس کی صورت خطاب تھی، جس کی سیرت خطاب تھی، جس کا چلنا خطاب تھا، جس کا بولنا خطاب تھا، جس کا اٹھنا خطاب تھا، جس کا بیٹھنا خطاب تھا، جس کی خطابت کو دیکھ کر کے عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی کیفیت یہ ہوئی کہ بریلی کا قلندر اس کو 2 مصروں میں یوں بیان کرتا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کے خطاب، ان کی شخصیت، ان کا انداز بیاں ایک الگ عنوان ہے، لیکن جو کتاب وہ لے کر کے آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ قرآن مقدس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے آخری کتاب اس آخری امت کو عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے، چند ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے، 6,000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں، لیکن اللہ اکبر کیا آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے۔ ظاہری نظر میں تو اہل علم جانتے ہیں، لیکن آپ بھی اگر سمجھ سکے تو اللہ اکبر، نظم اور ضبط قرآن کا یہ ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ اس کے کلام خدا ہونے کی عظیم شہادت ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے دیکھو تو بظاہر بہت دور نظر آتی ہے، لیکن اندر سے اس کا ربط تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹیاں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نظر آتی ہے۔ لگتا ہے کہ چوٹیاں بہت دور دور ہیں، لیکن اندر سے ان کا ربط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے رشتہ موجود ہے، ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق موجود ہے۔ اس کے بعد اندازہ فرمائیں، اس قرآن کا انداز یہ ہے، فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، کلام یا تو نظم ہوتا ہے یا تو نثر ہوتا ہے۔ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو نظم ہوتا ہے یا تو نثر۔ نظم اس کو کہتے ہیں جس میں ردیف و قافیہ کے ساتھ شاعری کی رعایت کرتے ہوئے کلام لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نظم پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پڑھا، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ نظم میں ہے۔ اور نثر، میں ابھی آ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، سید صاحب بول رہے تھے، سید صاحب تقریر کر رہے تھے، سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نثر کہتے ہیں۔ گفتگو دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو نظم ہوگی یا تو نثر ہوگی۔ جو نظم ہوگا وہ نثر نہیں ہو سکتا، جو نثر ہوگا وہ نظم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ اگر اس کو نثر کہیں تو اللہ اکبر، پھر اللہ اللہ اس کو کہاں رکھو گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ اکبر، یہ حروف کی تکرار اللہ اللہ یہ نظم میں آتی ہے، جس کو ردیف و قافیہ سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہاں نہ ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان کہتا ہے یہاں پر سورۃ الناس، سورہ اخلاص اور اسی طریقے سے سورہ مریم ہو، سورہ اذا جاء ہو، سورۃ الفتح ہو، اللہ اکبر، یہاں ردیف
نظم نہیں کہتے، لیکن نثر کہیں تو کس منہ سے کہیں؟ اس لیے کہ نثر جو ہے نہ مسجع ہوتی ہے، اللہ اکبر، نثر سجی ہوئی نہیں ہوتی، نثر میں ردیف و قافیہ کی رعایت نہیں ہوتی، اسی لیے کہا گیا یہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن صرف قرآن ہے، قرآن صرف قرآن ہے، یہ تیسری زبان ہے قرآن، اسی لیے ہر زبان صدیوں میں نہیں بلکہ 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ کہتے تھے کہ میں نہانا چاہتا ہوں، سب یہی کہتے تھے کہ نہانا چاہتا ہوں، پھر کبھی آپ نے کہا یہی بھاؤ نگر میں غسل کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے ہی کہا کہ میں فریش ہونا چاہتا ہوں، اور اب آپ کہتے ہیں میں شاور لینا چاہتا ہوں۔ آپ ہی تو تھے، اب بھی ایک نسل نہیں گزری اور زبان اتنی بدل گئی، مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور جو زبان نہیں بدلتی وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کی زبان ہے۔ 1450 سال پہلے ابو بکر صدیق کو بھی دیوانہ بنا رہی تھی، اور آج کے صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی دیوانہ بنا رہی ہے۔ 1450 سال پہلے عمر کو بھی مسلمان بنا رہی تھی، اور آج عمر کے غلاموں کو بھی اسلام پہ رہنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے عثمان غنی کو قرآن پہ مرنے پہ مجبور کر رہی تھی، اور آج بھی قرآن کا حسن ذوالنورین کے غلاموں کو قربان ہونے کا درس دے رہا ہے۔ 1400 سال پہلے علی مرتضیٰ با کے نکتے کی تفسیر سے 70 اونٹ بھرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور آج باب مدینۃ العلم کے غلام قرآن پہ تقریریں کر کے لوگوں کی عقلوں کو دنگ کر کے بتا رہے ہیں جب علی کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو باب مدینۃ العلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بات آئیے تو عرض کروں، رسول اللہ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب ان کا شاگرد با کا مطلب بتانے پہ 70 اونٹ بھر سکتا ہے؟ آج اتنی بڑی سائنس کے دعوے داروں، تمہیں پتا ہے کہ با کا مطلب بھی کیا ہے؟ اور با کا مطلب تمہارا با نہ جان سکا، اور با کا مطلب تمہارا بابا نہ جان سکا، لیکن یہ نبی کا بھائی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ وہ با کا مطلب بھی جانتے ہیں، اور صرف با کا نہیں بلکہ با کے نقطے کا کیا مطلب۔ اب وہ بھائی 1-2 سطر میں تشریح کر دے تو بات بھی بڑی ہو، کسی کو پتا ہے نقطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر معلوم ہو تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ لوگ نبی کو امی کہہ کر ان پڑھ ہونے کا تانا دیتے ہیں، میں نے کہا جب نبی یہ امی کا نالائن سیدھا کرنے والا ایسا ہے، نبی یہ امی کی نالائن کو درست کرنے والا ایسا ہے، تو نبی یہ امی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کو امی رکھنے میں بھی یہ شان ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے ترجمہ الگ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ فن ہے اردو کا بھی عربی کا بھی زبانوں کا، عبارت دیکھ کے ترجمہ نہ کرو تو آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، تو جب عبارت دیکھ کر ترجمہ نہ ہو تو ٹھوکر لگتی ہے، تو شخصیت دیکھ کر ترجمہ نہ ہو تو ٹھوکر نہ لگے گی۔ تو ذرا ہوشیار ہو کر کے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، وہ امی ہے۔ امی کا مطلب دائرہ خدا کا شاگرد، دائرہ خدا کا شاگرد۔ ہر شاگرد کی سند ہوتی ہے علم کی، حضور کی بھی تو لوگ کہتے ہیں نا سند یافتہ ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا سند اللہ بیان کر رہا ہے، ہاں، اور ان کی سند کیا ہے کو سنو، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو۔ سکھانے والا رحمان ہو، سیکھنے والا رحمت للعالمین ہو، کیا کیا سکھایا ہوگا، کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا؟ تو خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ ایسا امی، اسی لیے حضور کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئے، اس کی حکمت بھی یہ ہے، اس لیے کہ کل اگر زیان کچھ بڑی بات کرے گا، اللہ نہ کرے ہمارا بچہ نہیں کرے گا، لیکن مثال دے رہا ہوں، تو حافظ فیصل کہیں گے زیادہ آگے نہ بڑھو، ہم نے سکھا۔ ہاں حافظ فیصل اگر کچھ تھوڑی سی 2 قدم بڑی بات کریں گے تو ان کے جو استاد ہیں مولانا اشرف صاحب ہیں، ہمارے مولانا اسحاق صاحب ہیں، اور ہمارے حافظ محمد حسین صاحب ہمارے بڑے پرانے استاد، او فیصل زیادہ آگے نہ بڑھو، ہم نے سکھایا ہے۔ ہاں ہمارے بھی استاد کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں ذرا آگے نہ بڑھو، تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آج استاد جی آپ کا کرم ہے، آپ کا کرم، ظاہر سی بات ہے استاد استاد ہوتا ہے، قربان جائیں میرے محبوب کو کوئی یہ تانا نہ دے، محبوب کو کوئی تانا نہ دے، محبوب سب تیرے پاس پڑھنے آئیں گے، تو نے کسی کے پاس پڑھنے نہیں جانا، مگر میں تجھے سکھاؤں گا۔ اور ایک بات، سب کو بھیج کر سکھایا جائے گا، سب کو بھیج کر سکھایا جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی پہلے بناؤں گا، پہلے بھیجوں گا پھر بناؤں گا، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے وہ آئے گا پھر خلیفہ بنے گا، مطلب آنے کے بعد بنے گا۔ توجہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 12 کے بعد یہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں توجہ ہے؟ ہاں ہاں بولتے ہو لیکن کوئی بات نہیں، میں ہر 2 جملے پہ سبحان اللہ، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھو تو بھی بولو نہ سمجھو تو بھی بولو، یہ علم کی محفل ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے بھیجوں گا پھر خلیفہ بناؤں گا، موسیٰ کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، داؤد کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، ایوب کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، سلیمان کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، یوسف کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، سب کو بناؤں گا زمین پہ لا کر، مگر محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمہیں پہلے بناؤں گا پھر بھیجوں گا۔ نعرہ تکبیر! غیرت محبت یہ ہے کہ لوگ تمہیں بنتے بھی نہیں دیکھیں گے، غیرت محبت یہ ہے کہ لوگ تمہیں بنتے بھی نہیں دیکھیں گے، پہلے بناؤں گا پھر بھیجوں گا، پہلے سکھاؤں گا پھر بھیجوں گا، پہلے پڑھاؤں گا پھر بھیجوں گا، اور اتنا پڑھاؤں گا کہ بلبل سدرہ بھی تیرے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے پوچھے گا مال اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا وہ بتائیں، مال ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا وہ بتائیں، مال احسان یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر! سدرہ کا مکین بھی تیرے آگے گھٹنے ٹیک کر گھٹنے سے گھٹنے لگا کر تجھ سے سوال کرے گا۔ اندازہ فرمایا ایسا امی، پھر مولوی کہتا ہے وہ تو امی تھے، اور تم پڑھے لکھے ہو گئے وہ امی رہ گئے، معاذ اللہ، نادان و ظالم ہو، وہ امی ہے، بالکل امی ہے، مگر امی کا ایک مطلب یہ کہ وہ اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور یہ شرف کسی کو حاصل نہیں، سب ان کے شاگرد ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد۔ اب ایک جملہ یہاں کہہ دوں، یہ بچے نے قرآن پڑھا، قرآن کی عظمت، اسی لیے جو بھی قرآن پڑھ لیتا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا شاگرد ہو جاتا ہے، ہاں انڈائریکٹ رسول اللہ کا وہ شاگرد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ قرآن رسول اللہ نے پڑھا، پھر حضور نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، اور آج تک وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور ہم قرآن پڑھنے میں بھی نبی کے محتاج ہیں، جیسے نبی نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دیڑ ہوشیاری نہیں چاہیے، کتنا ہی بڑا محدث ہو جائے، مفتی ہو جائے، خطیب ہو جائے، ادیب ہو جائے، پیر ہو جائے، نبی کے پڑھے جیسا اگر نہیں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو ٹوکیں گے تو نے صحیح نہیں پڑھا۔ مثال،
اب نبی اگر معاذ اللہ ان پڑھ ہیں تو پھر تم پڑھے لکھے کیسے ہو ہیں؟ تم علامہ کب سے ہو گئے بھائی؟ نبی کے شاگرد ہوتے قرآن پڑھنے والے، اسی لیے آپ سے کہتا ہوں قرآن پڑھ لو، نبی سے شاگردی کا رشتہ جڑ جائے گا۔ ایک آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا نا وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا آپ کے سامنے عظمت قرآن پر، لیکن بات سمیٹنے سے پہلے پھیلانے سے پہلے سمیٹ رہا ہوں، اور دل چاہتا ہے اتنا گلشن پھیلا ہوا کہ کہاں کہاں ہاتھ بڑھاؤں کہاں چھوڑ دوں، لیکن بہرحال آپ بات سنیں۔ دیکھو قرآن کی تحریر ایک ہے لیکن ہم پڑھتے الگ الگ ہیں۔ اگر میں غلطی کروں تو یہ حفاظ علماء مجھے ٹوکیں گے، ضرور ٹوکیں گے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں غلط پڑھ کے اگر میری غلطی پہ ٹوکا جائے تو۔ قرآن کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے جسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کو وہ کیسے لکھی ہوتی ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف لام میم، ہے نا؟ صحیح ہے؟ اس کو پوری دنیا ایسی پڑھتی ہے، امام حرم سے لے کر امام عجم تک سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الف لام میم۔ جو امی کہہ کر خدا کا استاد مراد لیتے ہیں وہ بھی الف لام میم ہی پڑھتے ہیں، اور جو امی کہہ کے ان پڑھ ہونے کا تانا دیتے ہیں وہ بھی الف لام میم ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن پہلے پارے میں الف لام میم ایسی شکل میں لکھا ہے، آخری پارے میں بھی الف لام میم اسی شکل میں لکھا ہے۔ سورہ فیل کے اندر الف لام میم، مگر کوئی اس کو الف لام میم نہیں پڑھتا، اس کو کیا پڑھتا ہے؟ علم۔ بس اتنی بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، لکھا یہ بھی الف لام میم ہے، سن لے سمجھ لے بھائی، لکھا یہ بھی الف لام میم ہے سورہ فیل کے اندر، سورۃ البقرہ میں بھی الف لام میم ہے، ابابیل والی سورت میں بھی الف لام میم ہے، گائے والی سورت میں بھی الف لام میم ہے۔ لیکن کوئی مجتہد یہاں اجتہاد نہیں کرتا کہ لکھا ہوا تو یہ بھی 3 حروف ہیں، لکھا ہوئے تو یہ بھی 3 حروف ہیں، ادھر الف لام میم پڑھتے ہو تو ادھر کیوں نہیں پڑھ سکتے، اور ادھر علم پڑھتے ہو تو ادھر علم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 73 فرقے ہونے کے بعد بھی اتفاق اس پر ہے کہ وہاں الف لام میم ہی پڑھا جائے گا اور یہاں علم ترا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر اتنے اختلاف کے بعد یہاں پڑھنے میں اتحاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑھانے والا ایک ہے، پڑھانے والا ہے کہ محمد الرسول اللہ، وہاں انہوں نے الف لام میم پڑھ دیا تو وہ الف لام میم ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں علم ترا پڑھ دیا تو یہاں علم ترا ہو گیا۔ پتا چلا کہ ساری امت اگر قرآن پڑھتی ہے تو انڈائریکٹ اس کو مصطفیٰ جان رحمت کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، توجہ فرمائیں، تو قرآن مقدس اللہ اکبر رحمان نے سکھایا، تو حضور کے امی ہونے میں یہ شان ہے کہ محبوب آپ کسی کے پاس پڑھنے نہیں جائیں گے، لیکن پڑھنے نہیں جائیں گے مگر قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اور جب قرآن پڑھو گے تو اولاد یوسف کو واقعہ یوسف ایسا یاد نہیں ہوگا جیسا آپ پڑھ کے سناؤ گے۔ یہ معجزہ ہے حضور کا۔ آپ اندازہ فرمائے قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے تو ان کے گھر والوں کو وہ واقعہ ویسا یاد نہیں رہتا جیسا قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور کسی راہب کے پاس نہیں گئے، حضور کسی استاد کے پاس نہیں گئے، حضور کسی قصہ گو کے پاس نہیں گئے، حضور کسی علم والے کے ساتھ نہیں رہے، حضور جو ہے وہ امیین کے درمیان، ان پڑھوں کے درمیان رہے، لیکن حضور علیہ السلام جب احسن القصص بیان کرتے ہیں تو اتنا واقعہ بھی حضور علیہ السلام بیان کر دیتے اللہ کے نازل کرنے سے کہ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے کہا کیا کہ تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ کھانا کھائے گا، دونوں روئے، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنیامین نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ توجہ فرمائیں، یہ بات حضرت یوسف کے گھر والے بھول گئے تھے کہ بنیامین اور یوسف کے درمیان بھی یہ بات ہوئی، مگر یہ بات اللہ اکبر ہزاروں سال کے بعد نہ حضرت یوسف سے ملے نہ اولاد یوسف سے ملے، مگر مصطفیٰ جان رحمت وہ کمرے کی بات جو صرف یوسف اور بنیامین کے درمیان تھی وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت بیان کر
رہے ہیں اور کس شان سے بیان کریں. یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ واقعی کوئی شان سے بیان کرتے. کہا میں اب نہیں جاؤں گا. کہا تجھے تو جانا پڑے گا, اگر نہیں جائے گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی, اس کو چھپانا بھی ہے. وہ کہا کیسے چھپائیں گے؟ وہ کہا ایک کام کرو, میں یہ کام کروں گا کہ اپنا آلہ تمہارے جو ہے وہ اناج کی بوری میں چھپا دوں گا اور تمہاری بوری میں میرا آلہ مل جائے گا, اور اس کے بعد میں چوری کے الزام میں تم کو اپنے پاس رکھ لوں گا, چور کا تم پہ الزام لگے گا اور پھر تم کو میری قربت مل جائے گی. یہ واقعہ تک قرآن بیان کر رہا ہے. حالانکہ یہودی اس کو بھول چکے تھے, عیسائی اس کو بھول چکے تھے کہ حضرت مریم کے جب پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا نسیم منسیا, کاش کہ میں مر کر کے مٹ جاتی, ختم ہو جاتی. اس جملے کو بھی قرآن نے یاد فرمایا, اس جملے کو بھی قرآن نے بیان کیا. اور قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے. چونٹی بولی تو چونٹی کا بولنا بھی بیان ہے, اس پر حضرت سلیمان کا مسکرانا بھی بیان ہے. چونٹیوں کے سرداروں کا, اللہ اکبر, نحل کے اعتبار سے شہد کی مکھیوں کے سردار کا آگے آگے جانا, رہنمائی کرنا بھی بیان ہے. اور جو ہے وہ جانور کے شکم میں دودھ بنانا بھی بیان ہے. یہ کسی سائنسدان نے آج تک بتایا, کسی علم والے نے بتایا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم دودھ بناتے ہیں تو اس کو گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں. توجہ کریں, قرآن کا اسلوب بیان, یہ معجزہ ہے قرآن کا, یہ کتاب اللہ کی شان ہے. ہم اس کو گوبر اور دودھ کو گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں, لیکن جب ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے تو نہ اس میں خون کا رنگ آتا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے. حالانکہ گوبر کی خصوصیت یہ ہے جہاں رہے گا بدبو بتائے گا کہ میں ہوں. اللہ اکبر. اور خون کی خصوصیت یہ ہے جہاں جائے گا اپنا رنگ ملائے گا. لیکن یہ اللہ ہے جو گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ رکھتا ہے مگر نہ اس میں خون کا رنگ آنے دیتا ہے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہے, اور تم کو صاف و شفاف دودھ پلاتا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مقدس بیان کر رہے ہیں. یہ بھی کتاب اللہ نے بیان کیا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی امی بیان, ان پڑھ بیان کرے گا؟ آج تک پڑھے لکھے بیان نہ کر سکے, وہ آج کے پڑھے لکھے بیان نہ کر سکے, لیکن 1450 سال پہلے والا وہ امی جو اللہ سے پڑھ کے آیا. اب میرے امام اس کو یہ امی کیسا؟ امی ہم اس کو 3 معنی میں لیتے. نمبر 1, وہ ام القرآن میں پیدا ہوئے. مکے کا نام ہے ام القرآن. تو جیسے گجرات کے رہنے والے کو گجراتی کہتے ہیں, اندور کے رہنے والے کو اندوری کہتے ہیں, ہے نا, مدینے کے رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں, مکے کے رہنے والے کو مکی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو مکے کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. تو ام القرآن میں حضور پیدا ہوئے, اس لیے حضور کو ام القرآن کی نسبت سے بھی امی کہا جاتا ہے. نمبر 2, امی کا مطلب, امی کا دوسرا مطلب, جس کو جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ والا. جیسے جو مٹھائی کا دھندا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مٹھائی والا. جس کو علم میں بہت پڑھتے لکھتے گھوم دیکھتے تو بولتے علم والا, ہے نا. جو قرآن میں ڈوبا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن والا, ہے کہ نہیں. جس کے بچے کچے زیادہ ہوتے اس کو کہتے ہیں بچے والا. یعنی جس کو جس سے جتنا پیار ہے وہ والا, ہے کہ نہیں. ہاں, جس کو اہل بیت سے پیار زیادہ کر کے دیکھتے تو بولتے ہیں نا اہل بیت والا. ہاں, جس کو ولیوں سے پیار کرتے دیکھتے اس کو کہتے ہیں اللہ ولیوں والا. اور ولیوں کو اس لیے کہتے ہیں اللہ والا کہ اللہ کو وہ زیادہ پیار کرتا ہے. تو جو جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ والا, تاکہ پتہ چلے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ اپنی امی سے پیار کیا تو لوگوں نے کہا یہ نبی, یہ امی ہے, یہ ماں والا. یہ نبی امی ماں والا, یہ امی والا, یہ نبی امی ماں والا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بار بار کہا میری امی, میری امی, کاش میری امی حیات ہوتی تو مجھے دیکھتی, کاش میری ماں حیات ہوتی تو مجھے دیکھتی. کئی مقام پہ حضور نے کہا اگر وقت ہوتا تو میں اس کو بھی پڑھتا. کتنی مرتبہ کہا, کیسے کہا, کس پوزیشن میں کہا, لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں. میں کئی جگہ پر اس کو پڑھ بھی چکا ہوں. امی کا ایک مطلب ہوتا ہے ماں والا. ایک معنی امی کا یہ ہوتا ہے بغیر کسی کے پڑھائے اللہ سے پڑھنے والا. ہاں, اب اس پر میرے امام اس تیسرے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب اللہ سے کیسے پڑھا تو میں نے 2 آیتیں پیش کر دی, اور تیسری آیت میں وہ تو 5 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, ہے نا. یہ جو 5 ابتدائی آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس 5ویں آیت میں کیا فرمایا, علم الانسان ما لم یعلم, بے شک اللہ نے انسان کو نہیں,
اللہ نے الانسان کو، ہے نا، علمہ، علمہ الانسان، علمہ الانسان۔ آپ تو شیخ الحدیث بن گئے ملا جی، ابھی تک کہ آپ کو منہاج العربیہ کے قواعد نہیں آئے؟ یہ تو پہلے دن پڑھاتے ہیں نا کہ انسان الگ ہے، الانسان الگ ہے، کتاب الگ ہے، الکتاب الگ ہے، قلم الگ ہے، القلم الگ ہے۔ تو یہ انسان نہیں ہے، الانسان ہے، علمہ الانسان۔ اس لیے کہ وہ الانسان کو ہی نظر آتا ہے، انسان کو تو کبھی نظر بھی نہیں آیا۔ ارے سیکھنے کے لیے نظر بھی تو آئے، جس کو نظر نہیں آتا اس کو سکھایا کیسے؟ جس کے تصور میں نہیں آتا اس کو سکھایا کیسے؟ جس کے تخیل میں نہیں آیا اس کو سکھایا کیسے؟ بتائیے، آپ کو سکھایا کب سکھایا وہ بتاؤ؟ آپ کے ابا کو سکھایا؟ آپ کے ارے وہ نظر نہیں آیا تو سکھایا کیسے بتاؤ؟ تو پھر سکھایا کس کو؟ وہ کہا علمہ الانسان، ہم نے الانسان کو سکھایا، یعنی ہر انسان کو نہیں، الانسان کو سکھایا۔ تو یہ الانسان کون ہے؟ تو الانسان اسی کو کہتے ہیں جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ ہم نے الانسان کو، اب جملہ سمجھ لے، ہم نے الانسان کو سکھایا اور اس الانسان نے ہر انسان کو سکھایا۔ اسی لیے اقبال کہنے لگے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد ہیں اور وہ عبد ہو ہے، عبد اور عبد کا فرق یہ ہے، عبد الگ ہے، عبد ہو الگ ہے، انسان الگ ہے، الانسان الگ ہے، عبد الگ ہے، عبد ہو الگ ہے، انسان الگ ہے، الانسان الگ ہے۔ اقبال کے سمجھ میں آ گیا کیونکہ اس کے پاس عشق تھا، کہنے لگا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبد ہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبد ہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبد فرشتے کو دیکھ لے تو آنکھ بند کرنا بھول جاتا ہے، پھر کسی کو نہیں دیکھ پاتا۔ مرنے سے پہلے فرشتے دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ یہ عبد ہے، ایک بار دیکھتا ہے تو بہو کو بند کرنا پڑتی ہے آنکھ، بیٹے کو بند کرنا، اور ایک بار فرشتے کو دیکھا تو پھر دوسری بار کسی کو نہیں دیکھتے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ قبرستان لے، اب یہ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ سننے، فرشتے کو دیکھا، یہ عبد ہے۔ اور عبدہو، عبدہو کی شان یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار جس کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، عبدہو فرشتے کے سردار کو تھکا دیتا ہے، اس کو عبدہو کہتے ہیں۔ اور پھر بریلی کا قلندر اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو میں بات ختم کرتے کرتے عرض کیا کر رہا ہوں، حضور امی ہیں، لیکن امی ہو کر حضور نے قرآن پڑھا کیونکہ وہ اللہ کا کتاب ہے۔ اب اللہ کی کتاب ہے تو اس کی شان دیکھیے۔ نمبر ایک، یہ کتاب سیاست کی کتاب نہیں ہے، لیکن سیاسی علوم بھی یہی کتاب بیان کر رہی ہے۔ یہ کتاب تجارت کی کتاب نہیں ہے، تجارت کے مسائل بھی یہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ یہ کتاب خطابت کی کتاب نہیں ہے، خطابت کے اسلوب بھی یہی کتاب عطا کر رہی ہے۔ یہ کتاب گل و بلبل کے عنوان کی کتاب نہیں ہے، لیکن گل و بلبل کا تذکرہ بھی یہ کتاب کر رہی ہے۔ شفق کا جمال یہی کتاب بیان کر رہی ہے، افق کی سرخیاں یہ کتاب بیان کر رہی ہے، سمندر پر کشتیاں کس شان سے چلتی ہے یہ کتاب بیان کر رہی ہے، پودا کس طریقے سے زمین پھاڑ کر نکلتا ہے یہ کتاب بیان کر رہی ہے، مرغی کا چوزا انڈے میں کیسے نکلتا ہے انڈے سے یہ کتاب بیان کر رہی ہے، یہ کتاب بیان کر رہی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ کتاب بیان کر رہی ہے آسمان کتنے ہیں، یہ کتاب بیان کر رہی ہے زمین کتنی ہے، یہ کتاب بیان کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کون بناتا ہے اور کس شان سے بناتا ہے۔ جاؤ، تمہاری سائنس چپ ہے اس پر، ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں، شریف ماں کے پیٹ میں جب اللہ صورت بناتا ہے تو یا تو دادی کے مشابہ یا تو دادا کے مشابہ، یا تو ابا کے مشابہ یا تو خالہ کے مشابہ، یا تو ماموں کے مشابہ یا تو چچا کے مشابہ یا تو بڑے ابا کے مشابہ۔ کسی شریف ماں کے پیٹ میں اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ دادا تو 40 گھر دور رہتا ہے لیکن پڑوس کا چچا بالکل قریب میں رہتا ہے جو اجنبی ہے،
دادا 40 گھر دور رہتا ہے، اس کی شکل پر شکل بنا دیتا ہے، لیکن ایک دیوار کے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی کی شکل پر کسی شریف ماں کے بچے کی شکل نہیں بناتا۔ یہ کون ہے؟ اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ احسن الخالقین کون ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس شان سے قرآن بیان، ماں کے شکم میں جو صورت بناتا ہے، جو ہے مصور حقیقی، جو مصور حقیقی ہے قرآن، اس سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ماں کے شکم میں جاتا کیا ہے، بنتا کیا ہے، ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ یہ 1450 سال پہلے صرف قرآن نے بتایا، قرآن سے پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی شکل ہر 40 دن کے بعد چینج ہوتی ہے، اور کس شکل میں ہوتی ہے وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علقہ ہے، مدغہ ہے، اس کے بعد کی ساری ترتیب، اور بعد میں پھر کہہ دیا کہ اللہ جانے، جب اللہ جانے کہہ دیا تو آگے کوئی شکل بیان کر سکا نہیں۔ تو قرآن سائنس بھی بیان کر رہا ہے، قرآن جغرافی بھی بیان کر رہا ہے، قرآن سیاست بھی بیان کر رہا ہے، قرآن سماج بھی بیان کر رہا ہے، قرآن میاں بیوی کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے، اور بڑی بات قرآن ماضی بھی بیان کر رہا ہے۔ ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ، اور گزرا ہوا زمانہ جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس میں ایک رتی برابر غلطی نہیں کر سکتا۔ بھائی یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمانوں سے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے قصہ یوسف غلط ہے، کھڑے ہو جاتے نا، قصہ یوسف غلط ہے، کھڑے ہو جاتے، قصہ عیسیٰ غلط ہے، کھڑے ہو جاتے، قصہ موسیٰ، 72 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے، آ کے کھڑے ہوتے یہودی۔ آج تک کوئی کھڑا ہوا نہیں، نبی یہ امی نے بیان کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے نازل کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، 72 بار ذکر موسیٰ آیا۔ قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو، ایک بار بھی پڑھنے میں بوریت نہیں ہوتی کہ یار 72 بار ذکر موسیٰ آ گیا؟ 7 بار مولوی تقریر کرتا ہے تو 7ویں بار لوگ نہیں آتے، بولے مقرر بدلو، بہت سن چکے، تھکے بھی اور پکے بھی۔ مولوی کی تقریر 7 بار کوئی نہیں سنتا ہے، بتائے نا صحیح؟ اور وہ اللہ کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ، بلکہ کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ، کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھ، کروڑوں لوگ، عرب سے لے کر عجم تک 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ 250 کروڑ کے اندر اگر 100 کروڑ نماز پڑھتے ہو تو 100 کروڑ لوگ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی سنا یار بدلو یار، اس کے علاوہ کوئی لاؤ؟ کسی نے کہا؟ 7 مرتبہ مولوی کی تقریر سے اکتاتے ہیں، یہ مولا کا کلام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ تو سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا، اس ایک سورہ فاتحہ سے حضرت علی خواص کہتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ میں مجھے 1,60,909 علوم سیکھنے کو ملے۔ 7 آیتوں میں علی خواص نے 1,60,909 علوم سیکھے۔ جب 7 آیتوں کے علوم کا یہ عالم ہے تو 6,666 آیتوں کے علوم کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب علی خواص اتنا سیکھتا ہے تو جو اخص الخواص مصطفیٰ جان رحمت ہے ان کے علوم و معارف کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اور بات قرآن کی عظمت پر عرض کروں، اگر تقریر میں ایک جملہ بار بار ریپیٹ کرو، ریپیٹ اچھا لگتا ہے، زیادہ ریپیٹ اچھا، کان کو بہت بور لگتا ہے، کتنا بھی اچھا کلام ہو۔ ایک جملے کو ایک مقرر، جیسے کبھی کبھی میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سمجھانے، کوئی ٹارگیٹ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے میری نیت کو، آپ اپنے اوپر مت لینا۔ کبھی کبھی کوئی نعت پڑھتا ہے نا، وہ شروع کرتا ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، 17 بار۔ تو ایک دوسرے کو اسٹیج والے ٹھمکی آتے ہیں، آگے کا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے کیا؟ حد ہوتی ہے تکرار کی۔ ایک مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ حالانکہ کلام کیا ہے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا۔ مجھ جیسے طالب علم کو
اگر آپ وقت دیں کوئی بڑائی نہیں، غوث پاک کا خزانہ بہت بڑا. اگر آپ ابھی بیٹھے تو ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. انشاءاللہ فجر تک گفتگو کر سکتے. بڑی ذات اللہ، بڑی بات اللہ کی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واللہ العظیم کہہ رہا ہوں، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ سمجھانا اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم بڑی بات بولے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس غوث پاک کی چوکھٹ کے سگوں کے سگ ہے. اپنا تعارف یہ ہے، بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. بہت خوبصورت کلام ہے، لیکن آپ کتنا بھی خوبصورت کلام جب 17 مرتبہ 18 مرتبہ 10 بار کریں، آگے پڑھو یار. یہ ہوگا، انسان کی فطرت ہے. انسان بہت زیادہ ریپیٹ کو پسند نہیں کرتا. انسان جدید کی طرف ہر وقت اس کو جدید چاہیے. اسی لیے عربی کا مقولہ بھی ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، ٹیسٹی ہوتی ہے. نئی چیز ہے، ہر چیز نئی چیز اچھی لگتی ہے. مگر اب قرآن کو دیکھیں، ایک سورت ہے قرآن میں جسے عروس القرآن کہتے ہیں. قرآن کی سورتوں کے بھی نام ہیں. قرآن کی ایک سورت ہے جس کو عروس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی سورتوں میں دلہن. وہ عروس القرآن ہے. کوئی قلب قرآن ہے، کوئی تہائی قرآن ہے. ایک سورت ہے جس کو عروس القرآن کہتے ہیں، دلہنیں، سورتوں میں دلہن. وہ عروس القرآن کو سورت الرحمن کہتے ہیں. اب سمجھنا، ہر جگہ تکرار کان پہ بار لگتی ہے. قرآن کا معجزہ ہے، جب جب آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے. ایک نئی لذت آتی ہے، ایک نئی لذت آتی ہے، ایک نئی لذت آتی ہے. یعنی انسان کا کلام ریپیٹ کرو تو بوریت لگتی ہے، اور رحمان کا کلام دہراتے جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے مشک کو جتنا رگڑتے جاؤ اس کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی. کسی نے کہا، ارے کسی نے کہا بہت لمبی ہو گئی، اگر یہ اتنی مرتبہ پڑھنے کی بجائے ایک ہی مرتبہ کر دینا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو بھی بات پھر. لیکن نہ، کہا نہیں، یہ پڑھتے جاؤ، ایمان کی لذت بڑھتی جائے گی. ایمان کی تو قرآن قصص بیان کرتا ہے تو بھی اس میں غلطی نہیں کرتا، کیونکہ رحمان کا کلام. نمبر 1. نمبر 2، جب قرآن پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوتی. جیسے 3 پیشین گوئیاں تو مکے والوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. نمبر 1، اللہ نے فرمایا محبوب جب یہ تمہیں مکے سے نکال دیں گے تو نکالنے والے زندہ نہیں بچیں گے زیادہ دن. اگر یہ تمہیں مکے سے نکالیں گے، توجہ انداز دے کے، دھمکی کا انداز. کیا محبوب کے دشمنوں کو، لوگ کہتے ہیں محبوب کے دشمنوں کو کچھ نہ کہا کرو، اپنی اپنی بات کرو. میں نے کہا یہ سنت الہیہ ہے، ہم زنانہ محبت کے قائل نہیں ہیں. محبوب کی محبت کی بات آئے گی تو پھر بات یہ ہوگی. اللہ نے وہ محبوب جب یہ مکے کے گنڈے تجھے مکے سے نکالیں گے، یہ تجھ سے مکہ چھڑوائیں گے، میں ان کو دنیا چھڑوا دوں گا. یہ پیشن گوئی تھی قرآن کی، اور دنیا نے دیکھا. انہوں نے محبوب کو مکے سے نکالا، 10 سال تک بھی نکالنے والوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا. یا تو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے تائب ہو کر، یا پھر بدر کے اندر ٹکڑے ہو کر کنویں میں بھر گئے، یا پھر فتح مکہ کے دن ان کا قصہ تمام ہو گیا. یہ قرآن کی پیشن گوئی. پھر اس کے بعد روم مغلوب ہوا ایرانیوں کے ہاتھوں، تو بہت خوشی منائی جا رہی تھی. مشرکین خوشی منا رہے تھے کہ تم بھی کتاب والے، وہ بھی کتاب والے، وہ بھی مشرک، ہم بھی مشرک. مشرک غالب آئے نا، تو اللہ نے فرمایا چند سالوں کے اندر روم غالب آئے گا. اور 9 سال کے اندر، بلکہ اس سے بھی کم کی مدت میں روم غالب آیا. یہ قرآن کی پیشن گوئی. پھر فتح مکہ کی پیشن گوئی قرآن نے کی. کس دن کی؟ جس دن صلح حدیبیہ ہو رہا تھا. حدیبیہ میں صلح ہو رہی تھی، اتنی دب کر صلح ہو رہی تھی کہ کیا لکھا پتہ ہے؟ جب یہ لکھا نا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو مکے والوں نے کہا رسول کاٹو، رسول کاٹ دو. اگر رسول مان لے تو جھگڑے ہی ختم ہے. محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. لکھنے والے مولا علی تھے. سرکار نے وہاں علی یہ رسول کاٹ دو. توجہ، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا علی کو یہ کہاں لکھا مل گیا تھا؟ مولا علی کو. رسول اللہ نے فرمایا
علی یہ رسول کاٹ دو، یہ رسول پہ اختلاف کرتے ہیں، اور کاٹ کے عبداللہ کا بیٹا لکھ دو۔ مولا علی نے قلم رکھ دیا، رسول لکھ تو سکتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا، میں نے نہیں کاٹنا۔ یہ نہیں مانتے نا رسول، میں تو رسول مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ اب ایک بات سنیے، اب جس کو لکھنا نہیں آتا اور پڑھنا نہیں آتا، وہ رسول میں، نبی میں، الف میں، بھالا میں فرق کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، ہاں یہی بات یہاں تک آنی ہے۔ اگر کسی ان پڑھ کو میں دے دوں 4 سطر لکھ کر کے اس میں سے نکال سید صاحب کا نام، تو کیا کیا نکال دے گا خدا جانے، اور کیا کیا رکھے گا، کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ ارے آپ چھوڑیے، مجھے گجراتی میں لکھ کر کے لا کے دیجئے، بولے اس میں نور میاں کا نام نکالو یا منیر باپو کے نام پہ نشان لگاؤ، پتہ نہیں کس کے نام پہ نشان لگے گا۔ مجھے گجراتی نہیں آتی ہے، گجراتی پوسٹر ووسٹر آتا ہے تو میں کسی کو کہتا ہوں ذرا بھائی عنوان ذرا پڑھ کے سنا دو، تاکہ جو عنوان، کیونکہ ہمیں تو لوگ بھیجتے بھی نہیں، ہمیں اس کی حاجت بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد کا کم سے کم پوسٹر پہ جو لکھا وہ تو مجھے پتہ ہو، تاکہ اس عنوان پہ بیان کرنے ایسا نہ ہو کہ بے وقت کی شہنائی بجا کر آ جائے، لوگ کہے لکھا کچھ تھا وہ پڑھا کچھ، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا بھائی ذرا عنوان پڑھ کے سنا دو، باقی چھوڑ دو۔ تو نہیں آتا ہمیں گجراتی، پڑھتے نہیں آتا، تو بولو میں گجراتی اگر آپ لکھ کر کے دے تو میں ایک فرق کر سکوں گا، منیر باپو کا نام کون سا ہے، نور میاں کا نام کون سا ہے، سید صاحب کا نام کون سا ہے، میں کا فرق کر سکوں گا؟ نہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب مولا علی نے کہا یہ قلم رکھا، میں نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ میں تو رسول مانتا ہوں۔ ارے رسول ماننے ہی کے لیے تو آیا ہوں، کیونکہ کسی نے 1 دن میں پہچانا، کسی نے 4 دن میں پہچانا، کسی نے 10 دن میں پہچانا، کسی نے 10 سال میں پہچانا، کسی نے 50 سال میں پہچانا۔ افضلیت نہیں لیکن فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ علی تو آئے ہی تھے پہچان اور معرفت لے کر کے، باپ کی گود میں گئے تو آنکھیں بنتی، ماں کی گود میں گئے تو آنکھیں بنتی، یار کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول کے بتا رہے ہیں تیری پہچان ہی کے لیے تو آیا۔ اندازہ تو فرمائے، تو میں تو آپ کو پہچانتا ہوں نا۔ ارے جب اور کسی نے نہیں پہچانا گود میں، تو میں نے آپ کو پہچانا نا، تو اب میں کاٹ دوں نا۔ قلم رکھ دیا، حضور نے قلم اٹھایا۔ حضور جانتے تھے جب علی نہیں کاٹتے تو صدیق کیا کاٹے، عمر بھی نہیں کاٹے، عثمان، کیونکہ یہ کاٹنے والی قوم نہیں ہے، یہ تو نبی کے نام پہ کٹنے والی قوم ہے۔ ہاں، یہ رسول کے الفاظ کو نہیں کاٹ سکی، ادب ہے مولا علی کا، کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے کیا کیا پھر؟ قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور بالکل اس حصے کو کاٹا حضور نے، لیکن کس شان سے کاٹا، ہمیں سکھایا بھی۔ ایسے کاٹ پیٹ نہیں کیا، جو آپ لوگ کاٹتے ہو تو ایسے کرتے ہو نا، ایسے اس پہ قلم چلا دیتے ہو، اس پہ کھچکھچا دیتے ہو، ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے آقا کا کسی چیز کو عبارت سے الگ کرنے کا انداز بھی کیا شان والا تھا۔ حضور نے نہ کٹ کیا نہ پٹ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کٹ پٹ کرنے سے تحریر کا حسن ختم ہوتا ہے۔ جس کو قدرت نے حسن کی آبرو بنا کر بھیجا ہو، اسے تحریر کے اندر بھی حسن ختم کرنا پسند نہ آیا۔ حضور نے کاٹا بھی تو کس شان سے الگ کیا، بس اتنے حصے پہ جو رسول تھا اس پر دائرہ بنایا، اور دائرہ بنا کر کے بتا دیا، اس کو ہٹا بھی دیا عبارت سے، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ میں پڑھنا بھی جانتا ہوں، لکھنا بھی جانتا ہوں، لیکن لکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا، وہ لکھتے نہیں تھے، وہ لکھوایا کرتے تھے۔ یہ بھی شانوں میں سے ایک شان تھی۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھوایا کرتے تھے۔ ورنہ تم بھی دیکھ لو نا، جو ناولیں وغیرہ پڑھتے ہو، اس میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ابھی مغل خاندان تک، مغل خاندان ابھی ختم ہوا، 150-200 سال پہلے کی بات ہے۔ اورنگزیب کے دور تک 300 سال لے لیجئے، لیکن اورنگزیب ثانی کا دور لے لیجئے اور ان کے بچوں کا دور لے لیجئے۔ ٹیپو سلطان تو ابھی کل کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے۔ بتاؤ ٹیپو سلطان نے کبھی خط پڑھا؟ اورنگزیب نے کبھی خط پڑھا، کبھی لکھا؟ بادشاہ لوگ لکھتے نہیں تھے، یہ شان تھی شاہانہ کے لکھواتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، بولتے تھے میرے سامنے پڑھا جائے۔ بولو پڑھا جاتا تھا کہ نہیں پڑھا جاتا تھا؟ ہاں، تو یہ اس دور کی نشانی تھی کہ بڑے لوگ خود نہیں پڑھتے، پڑھوایا کرتے ہیں، خود نہیں لکھتے، لکھوایا کرتے ہیں۔ تو حضور بتا رہے کیسر و کسرا والو، تم ہی تھوڑی آداب شاہانہ جانتے ہو۔ یہ بوریے پہ بیٹھا ہوا رسول، جس کو خدا نے زمین سے لے کر کے عرش تک کی بادشاہت عطا
عطا کی ہے. ارے جب زمین کے ختم ہونے والے خزانے کے رکھنے والے بادشاہ نہیں لکھتے تو جس کو خدا نے قیامت تک کے لیے خزانے عطا کیے ہوں وہ بھی نہیں لکھے گا. اللہ اکبر. تو حضور نے لکھوایا, حضور نے پڑھوایا. رہی بات لکھنے کی پڑھنے کی, تو حضور علیہ السلام نے تو عبرانی زبان بھی بولی, سریانی زبان بھی بولی. ایک بات اور یاد آ گئی صوفیہ کی طرف سے. ہندوستان کے صوفی لوگ کہتے ہیں, ہندوستان کے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان والوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے تو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے کہا کہ جس نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے ہم اس کے پاس تحفہ بھیجیں گے. اور کہتے ہیں پان کا تحفہ بھیجا اور بہت سارے تحفے بھیجے. اور بادشاہ نے کہا وہ عربی ہے, اگر نبی ہوگا تو ہماری زبان بھی بولے گا. وہ عربی ہے, اگر نبی ہوگا تو ہماری زبان بھی بولے گا. تو اس زمانے میں ہندوستان میں سنسکرت بولی جاتی تھی. جب یہاں سے قافلہ گیا تو حضور نے فرمایا کشن منگل ہے. جو کشن منگل بول سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان لائے, اور ایمان لانے والے نے جو ایمان لایا اس کا نام چنگال تھا. چنگال نے کہا میں چنگال نہیں رہنا چاہتا, میں تو آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرا غلام وہی بنے گا جو اللہ کا سچا غلام ہو, میں تیرا نام آج سے عبداللہ رکھتا ہوں. لیکن ہندوستان جائے گا تو پہچان تو ہوگی کہ کوئی چنگال عبداللہ بنا تھا تو تیرا نام عبداللہ چنگال رکھا جائے گا. اور پھر وہ شرف صحابیت سے واپس ہو کے ہندوستان آئے, اور آج بھی اندور اور رتلام کے بیچ میں ایک شہر ہے, وہاں پر عبداللہ شاہ چنگال کا مزار ہے, جس سے حضور نے سنسکرت زبان میں بات کر کے ان کو ایمان کی دولت عطا کی تھی. مگر یہ صوفیہ کہتے ہیں اہل بدعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ انکار کر سکتے ہیں, وہ کہیں گے حضور نے کشن منگل کیسے کہا. میں نے کہا جب الف لام میم پہ مسکرا سکتے تو کشن منگل بہت چھوٹی سی بات ہے. ہاں جب الف لام میم آئی نا تو میرے آقا مسکرا رہے تھے. جبریل حیرت سے کہتے حضور میں لایا. حضور میں نہ سمجھا, آپ مسکرا رہے ہیں. جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. بات دور نکل گئی. بات ختم کرتے کرتے جو قرآن حفظ کرے, اللہ اللہ حفظ کرے, بہت بڑی بات. حافظ قرآن اگر قرآن پر عمل کرے, نبیوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کیا جائے. اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ میلا نہیں ہوگا. اس حافظ قرآن اس کے سینے کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی انشاءاللہ, اور اس کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج سجایا جائے گا جس کی چمک سورج اور چاند کی چمک سے زیادہ ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کی صرف ایک آیت پڑھے, ایک آیت, اللہ اس کو پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک آیت جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے گا, لوگوں کی نظر میں مقبول بنا دے گا. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, خود قرآن پڑھو. اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے, میری ان سے گزارش ہے قرآن پڑھنا سیکھو. کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کی زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا, جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن پڑھنا سیکھ لو. اور جو حافظ قرآن جو بچے ہمارے حفاظ ہیں جو مجھ سے جونیئر ہیں, میں تو نصیحت کے قابل آدمی نہیں, سب سے گرا پڑا آدمی, سب سے آخری نمبر پر اپنا نام آتا ہے حضور کے عاشقوں میں اور مسلمانوں میں. اور بھی نام آ جائے تو کرم ہو جائے, اور اپنی کوئی اوقات نہیں. لیکن چونکہ یہ جونیئر بچے جو چھوٹے ہیں, میری ان سے گزارش, حافظ بننا فرض نہیں ہے, لیکن حافظ بننے کے بعد حافظ بن کر رہنا یہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سینوں سے نکلنے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. شریر اونٹ جیسے رسی توڑ کے بھاگتا ہے, شریر ہمارے اونٹ وغیرہ کم پالتے ہیں نا لوگ, لیکن جب قربانی کے موقع پہ جو جانور پالتے تو تھوڑے سے جو وہ ڈینجر جانور آ جاتے ہیں تو وہ بھاگتے رسیاں توڑ کر کے کتنا پڑے. تو جب یہ جانور اتنے شریر ہوتے ہیں, اتنے طاقتور ہوتے ہیں, تو اونٹ کتنا طاقتور ہوگا. تو اور وہ بھی جب شریر اونٹ ہو نا, اونٹ شریر ہو. عرب میں چونکہ حضور علیہ السلام مثال دے کے سمجھاتے, تمثیل کے ذریعے سے, اور فرمایا شریر اونٹ جتنا تیز رفتار ہے بھاگنے کے معاملے میں رسیاں توڑ کے, اس سے زیادہ قرآن سینے سے نکلنے کے معاملے میں تیز رفتار ہے. تھوڑی کوتاہی کی قرآن بھول گیا. اور جو قرآن یاد کر کے ایک بھی آیت کو بھول جائے, صرف ایک آیت کو بھول جائے قرآن یاد کر کے, قیامت کی دن اللہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا.
اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کا حساب سخت کر دے گا۔ بلکہ بعض مقام پر تو یہاں تک آیا جو قرآن کو یاد کر کے بھول جائے گا، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہوگا۔ اس لیے اے حافظ قرآن، اے مسلمانوں جنہوں نے جتنا قرآن یاد کیا ہے اس کو روز پڑھو۔ ایک پارہ تو سب مسلمان روز پڑھو، ایک پارہ، ایک نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھو، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤں پڑھو، پاؤں نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھو، ایک صفحہ ضرور پڑھو۔ اور ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنی ایمان کا جائزہ لو، کہیں کہ ایمان سینے سے نکل کے چلا تو نہیں گیا، کیونکہ ایک ایک گھنٹہ واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک پر گھنٹوں گھنٹوں لگانے کے لیے ٹائم ہے، خدا کا پیغام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارے وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے اپنے محبوب کے سینے پر، اور وہ الفاظ جس کو حضور نے پڑھ پڑھ پر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا۔ میں آپ سے، آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے پہلے قرآن کو ہاتھ میں کب لیا تھا بتاؤ؟ آج سے پہلے قرآن کو ہاتھ میں کب لیا تھا بتاؤ؟ قرآن کو تیجے میں پڑھنے والوں، قرآن کو 10ویں میں پڑھنے والوں، قرآن کو 40ویں میں پڑھنے والوں، قرآن کو تعویذ بنانے والوں، کیا قرآن تعویذ بنانے پڑھو گے؟ فائدہ ضرور ہوگا اس سال ثواب پہ، لیکن یہ اس لیے نہیں آئی تھی۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ارے جو قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے تو جب تک وہ قرآن پر عمل کرتے رہتا ہے اتنے وقت تو اس کا شمار قرآن کی تلاوت والوں میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہہ دیا نا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظر کو نیچی رکھیں۔ تو جب تک مومن اپنی نظر کو نیچی رکھے گا، اگر 12 گھنٹے قرآن کے اس فرمان پہ عمل کیا تو 12 گھنٹے اس کا شمار قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آیتوں کا حکم آپ اندازہ کر لیں۔ تو قرآن کو آج سے پہلے ہاتھ میں کب لیا تھا بتاؤ؟ کب لیا تھا؟ جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اٹھا قرآن شریف، لین دین کے اندر گبن ہوتا ہے تو بولتے اٹھا قرآن شریف۔ قرآن جھگڑے میں اٹھانے کے لیے آیا تھا کہ زندگی میں شامل کرنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن ہے جو لوگوں کو اونچا بھی کرے گا، اور یہی قرآن ہے جو لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ جو اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرے گا وہ اونچائی پر جائیں گے، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں تمہارے گھروں پر بلڈوزر اس لیے چل رہے ہیں، تم سے تمہاری شہریت کا ثبوت اس لیے مانگا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کو ذلیل و رسوا اس لیے کیا جا رہا ہے، تمہاری لاشوں اور تمہاری جنازوں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا اس لیے نہیں ہے، تم غربت کی چکی میں اس لیے پس رہے ہو، تمہاری بیٹیوں کی آبرو اس لیے لٹ رہی ہے، تمہاری غربت کا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے، تمہیں بکری اور بھیڑوں سے بھی زیادہ جو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تم نے قرآن تھاما تھا تو تم کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے تھے، جب تم نے قرآن تھاما تھا تو تم قوموں کے امام بن گئے تھے، جب تم نے قرآن تھاما تھا تو قوم تمہاری قدموں کے اندر گر چکی تھی، جب تم نے قرآن تھاما تھا لوگ تمہارے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کھڑے تھے، جب تم نے قرآن تھاما تھا لوگ تمہارے آگے جو ہے غلامی کی نظریں پیش کرتے تھے، جب تم نے قرآن تھاما تھا لوگ تمہارے قدموں میں اپنی پلکوں کو بچھاتے تھے، جب تم نے قرآن تھاما تھا تم پوری دنیا پہ بادشاہت کرتے تھے، تم تخت و تاج کے مالک تھے، تمہاری حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، جب تم نے قرآن تھاما تھا تو تمہارا بادشاہ ہارون رشید کہتا تھا اے بادل جہاں چاہے برس جا، تو ہماری حکومت میں برسے گا، ہماری حکومت کے باہر نہیں برسے گا۔ جب سے تم نے قرآن چھوڑ کر ناول، سیریل، فیس بک، واٹس ایپ اور دوسری چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے، رات کے 3-3، 4-4 بجے تک زنا کی فلمیں، آوارگی، گانے، غزلوں میں ڈوب گئے، اب حال یہ ہو گیا ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں گرا دیے گئے، کیونکہ تمہارے میرے رسول نے فرمایا یہ قرآن عزت بھی دے گا، یہ قرآن ذلیل بھی کرے گا۔ قرآن پڑھنے والا معین الدین آج بھی اس کی چوکھٹ پر لوگ کہتے ہیں مولانا تعصب کا دور ہے، تعصب کا۔ میں نے کہا تعصب کے اس دور میں غریب نواز بتا رہے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، جو تجھے بس میں سیٹ نہیں دیتا وہ میرے آستانے پہ پھول لا کر کے چڑھا رہا ہے۔ پتا چلا میں نے قرآن پڑھ کے عزت حاصل کی، اور تجھے جو بس میں سیٹ بھی نہیں دی جا رہی ہے نا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ آؤ، کہنے والے نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ترک کرنا ذلت اور رسوائی، اور یہاں تو ذلت تھوڑی ہے،
اب یہ دو جملے یاد رکھ لینا، پوری تقریر یاد رہے کہ نہ یاد رہے. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، غور سے سن لو، دھیان سے سن لو، بانگے درا کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں. جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم سنی اینڈ پہ کہتے ہیں حضور بخشوا لیں گے، حضور بخشوا لیں گے، حضور بخش. اور خدا کی قسم میرا عقیدہ بھی یہی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ. نفس یہ کیا جرم ہے جب، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ. اندازہ فرمائیں، حضور بخشوائیں گے، حضور بخشوائیں گے، حضور بخشوائیں گے. حضور، میرا ایمان ہم سب کا ایمان ہے، حضور بخشوائیں گے. لیکن حضور کی ایک حدیث سن لو اور اس پہ بات تمام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں میں کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کی شکایت کروں گا. ہمیں عقیدہ شفاعت تو یاد ہے، ہمیں حدیث شکایت یاد نہیں. میں حفاظ کی خاص توجہ آپ سب کی، خدا کے لیے، اللہ کے لیے پوری تقریر. میں نے تو تقریر کی بھی نہیں، چند جملے تبرکن کہہ دیے، لیکن چند دو جملے یاد رکھ جائیے گا، کچھ یاد رہے نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کر میں اللہ کی عدالت میں شکایت کروں گا. یعنی حضور شفاعت بھی کریں گے اور حضور شکایت بھی کریں گے. شفاعت کس کی کریں گے ان کے نام نہیں، ٹھیک، لیکن شکایت کس کی کریں گے حضور نے اس کو نامزد کر دیا. کس کی شکایت؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں. وہ یہ کہے کہ اللہ، یہ میری قوم کا وہ فرد ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کیا قرآن چھوڑنے کی کتاب تھی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر. ذرا تصور میں لاؤ، شفاعت کرنے والا جب شکایت کر کے دامن پکڑ کر تمہیں مجرم بنا دے گا تو پھر ہماری شفاعت کون کرے؟ مجھے بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان، اور یہ وہ حدیث ہے، حدیث صحیح، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بلکہ اس مضمون کو تو قرآن کی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے. یہ صرف یہ حدیث نہیں ہے، صرف یہ مضمون قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور عرض کریں گے مولا، میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کیا قرآن چھوڑنے کی کتاب تھی؟ اب مجھے بتاؤ، بہت پھولتے ہو نا، حضور ہماری شفاعت کریں گے. میرا عقیدہ بالکل شفاعت کریں گے، لیکن قرآن چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے. تو جس کی شکایت کریں گے کیا اس کی بھی شفاعت کریں گے؟ شکایت اور شفاعت دونوں ایک ساتھ جمع ہوگی. بتاؤ کب قرآن پڑھا تھا؟ رمضان شریف میں صرف پڑھتے ہو، کب پڑھا تھا قرآن؟ قرآن روز پڑھنا ہوگا. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا، آئندہ مہینہ رجب ہے، شعبان 3 مہینہ ہے، یہ 3 مہینے کا ٹاسک آپ کے لیے. اگر ہم لوگوں کو مانتے ہو، کہتے ہو نا ہمارے پیر نور والے، ہم اہل بیت کے غلام اور یہ، تو سادات کی محبت صرف ہاتھ چومنے کا نام نہیں. اگر واقعی سیدوں کو مانتے ہو تو میں سارے سیدوں کی طرف سے، سارے علماء کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیتا ہوں، یہ ہم سب کا حکم ہے. اگر ہمیں مانتے ہو تو 3 مہینے کے اندر کسی اچھے حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنا سیکھو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. 2-3 پارے تم پڑھ لو استاد کے پاس بیٹھ کر، آگے کے سارے پارے آپ کو خود بخود پڑھنا آ جائے گا. اور رمضان شریف میں آپ کو تلاوت کرنا ہے. اور روز جو پڑھنا جانتے ہیں 1 صفحہ روز پڑھیں گے. اب میں آپ سے وعدہ لوں گا، میرا حق ہے. کتنے لوگ 1 صفحہ روز پڑھنے کا آج سے وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھے ذرا، سب بزرگ لوگ گواہ ہو جائیں، ورنہ حضور شکایت کریں گے. میری اپنی کوئی بات نہیں، میں تو حضور کا غلام ابن. اٹھا کے رکھے ذرا سب، سادات کرام علماء کرام گواہ بھی ہو جائے نا. تھوڑا اوپر اٹھائیں، ایسے نہیں مردوں کی طرح اٹھائیں جیسے نعرے میں آواز لگتی ہے نا.
ویسے ہاتھ میں بھی زور ہونا چاہیے. ہاں، اور اچھی بات پہ ہاتھ اٹھانا یہ تو اور اٹھوانا یہ تو حضور کی سنت ہے اس اعتبار سے. ہاں کہ جب میرے مولا کی مولائیت کا اعلان کیا تو حضور نے اپنا ہاتھ بھی اٹھایا اور مولا علی کا ہاتھ بھی اٹھایا. ہاں، لا فتح الا علی، لا اٹھا کے رکھے ذرا دیکھے تو. ارے اہل بیت کا تعلق تو قرآن سے اتنا ہے کہ جسم کا تعلق گلے سے ٹوٹ جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی قرآن سے تعلق قائم رہتا ہے. اور نیزے پر سیدہ کا لال قرآن پڑھ کر کے سناتا ہے اور بتاتا ہے ہمارے جسم سے تعلق تو ہمارے دل کا ٹوٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا. حضور نے تو قرآن اور اہل بیت دونوں سپرد کیا تھا. بابا یاد رہے، قرآن یاد نہیں رہا. اب بابا بھی صرف ہاتھ چومنے تک یاد ہے، اس کے آگے کوئی بابا یاد نہیں ہے. ہاں، بڑی معذرت کے ساتھ منافقت نہ کرو. بابا کرتے ہو تو بابا کی بات بھی تو سنو نا. یہ دادا باپو نے جو اتنے سارے سینکڑوں مدرسے بنائے کیوں بنائے؟ وہ فاطمی دولہ یہی تو چاہتا تھا نا کہ اہل بیت کا دامن ہے تو قرآن کا دامن بھی ہاتھ میں ہو. اس لیے کہ دونوں دامن ضروری ہے کیونکہ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں. ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ایک ہاتھ میں سنت رسول کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں؟ کرمجوش وعدہ انشاءاللہ سب پڑھیں گے. ممبر والوں سے بھی گزار، آپ سب پڑھتے ہو مجھے معلوم ہے لیکن آج میں اپنی حمایت کے لیے چاہتا ہوں وعدہ، منظر بدل جائے گا نا. اٹھا کے رکھیں سب لوگ. ایک پارا نہیں تو آدھا نہیں تو پاؤ، کم سے کم ایک صفحہ روز پڑھنا. اب ہاتھ نیچے کرو. ایک صفحہ اگر پڑھنا ہے نا، ایک صفحہ 5 منٹ لگے گا مگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، یہ قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے. کہتے ہیں ریڈ قرآن وتھ میننگ، قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھو. میں نے کہا ہمارے یہاں سے اچھا میننگ کس کے پاس ہے بھائی؟ اب بات آئی تو 2 منٹ تو لینا میرا بھی حق بنتا ہے. اردو زبان میں بہت لوگوں نے ترجمہ کیا. لوگ کہتے ہیں مولانا کون سا پڑھنا چاہیے؟ بس میں اتنا کہتا ہوں وہ پڑھو جس سے ادب کا اضافہ ہو، بے ادب نہ بن جاؤ. ترجمہ بہت ہوا، میں رات کی تاریکی نہیں بیان کروں گا، صرف دن کا اجالا بیان کر کے رخصت ہونا چاہ رہا ہوں. قرآن کا ترجمہ کرنے میں لوگوں سے غلطی بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبارت اور شخصیت دیکھ کر جو ترجمے کی معنویت بدلتی ہے نا وہ اس سے دور ہو گئے. قرآن میں جو ہے نا ایک لفظ تقوی 54 معنی میں آیا ہے قرآن میں تقوی. جیسے حدیث میں لے لیں، حدیث میں آیا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صحیح ترجمہ ہے لیکن صحیح تر یہ ہے مومن کی فراست سے بچو. ڈرو بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن بچو فصیح ترین ترجمہ ہے. بات سمجھ آئی؟ گجراتیوں کے درمیان بیٹھ کے اردو سمجھا رہا ہوں، یہی میری بیوقوفی بھی ہوگی لیکن یہ ہمت ہے. ہاں یہ حوصلہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں عشق والے ساری بولی سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فصیح بولی ہے، بچو، ڈرو نہیں، بچو، یہ فصاحت ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اب سنیے، ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح تر کیا ہے؟ بلکہ ایک بات جگہ تو ڈنڈی مار کے غلط بھی کر دیا لوگوں نے. میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں لیکن اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. 1857 کے بعد ہی ترجمے ہوئے نا اردو کے. تو ایک صاحب نے ترجمہ بہت صاحب نے کیا، نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سن لیں. ایک صاحب نے ترجمہ کیا اے نبی تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. یہ غیر مسلم کھڑے ہو کر کے یہ ترجمہ اٹھا کے نہیں بولیں گے کہ تمہارا نبی تو پہلے گمراہ تھا. بولو معاذ اللہ. بولو بھائی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو ایسے ترجمے پڑھو گے تو بے ادب ہو جاؤ گے. ایک شخص نے کہا ترجمہ کرتے ہوئے کہ تم کو شریعت سے بے خبر پایا تو خبردار کر دیا. ایک شخص نے لکھا تم کو رستہ بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دے دی.
بولو یہ ترجمہ ہے، یہ اردو کے ترجمے ہیں. لیکن اب جسے ہم اہل سنت کا امام عشق و محبت کہتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں کنز الایمان رکھا ہے، جب اس کا قلم چلتا ہے تو کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب جب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. خود رفتہ مطلب اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، گم پایا تو اپنی طرف راستہ عطا کر دیا، راہ عطا کر دیا. یہ دوسری بات قرآن کی آیت ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. 1857 کے بعد کے بچوں نے ترجمہ کیا کہ اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا. تو اللہ مکر کرنے والا ہے. غیر مسلم اٹھ کے نہیں بولیں گے، اپنی تقریروں میں لائیں گے نا وہ کتاب ہے تمہارا اللہ. مکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں مکر کرنے والے کو؟ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ مکر کرنے والے کو مکار کہتے ہیں نا. خدا پر اتنی بڑی گالی دینے کے لیے لوگوں کا راستہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن ایک ہے تو مولانا ایک. کیوں نہ مولانا اس لیے ایک نہیں ہے کہ ترجمہ ایک نہیں ہے. خدا کی توہین کے راستے کھلتے ہیں. مکروا ومکر اللہ، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا. اللہ مکر کرنے والا. ایک نے لکھا انہوں نے دھوکہ کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا تو اللہ دھوکہ کرنے والا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن وہی جسے آپ بریلی کا قلندر کہتے ہیں، نعت لکھتا ہے تو اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، تو ترجمہ لکھتا ہے تو پھر بات کرتا ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہ فرق ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ ہاں. اس لیے ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ عظمت قرآن کی کا جلسہ تھا، اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے کر جا رہا ہوں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ جب پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب